السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل عقیدہ اہل سنت کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله وصدق الله رسول الكريم. آئیے کچھ عرض و پیشکش سے قبل سب سے پہلے مقدس اسلام میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور نبی محترم شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا گاڑیاں نچھاور کریں. بھائی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سر تابا قدم ہے تن سلطان زمن کو، سر تابا قدم ہے تن سلطان زمن کو، لب کھول دہن کھول زخم کھول بدن کھول. لب کھول دہن کھول زخم کھول بدن کھول. اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاطمی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ لگ گئی. ابھی بھی ہمارے درمیان میں بہت اختلاف چل رہا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کل عاشورہ ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے جمعہ کے دن عاشورہ ہے. اور آج جو ہے 9 تاریخ لگی ہے، عاشورہ کل نہیں بلکہ جمعہ کے روز ہی عاشورہ ہے. کیلنڈر میں جو کیلنڈر بنانے والوں سے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، جس کے بنا پر لوگ کل کو عاشورہ سمجھ رہے ہیں. کل عاشورہ نہیں ہے. عاشورہ جو ہے وہ 10 محرم جمعہ کے روز پڑ رہا ہے. عاشورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. عاشورہ کی فضیلت جو سو حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. مدینہ المنورہ میں جب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ عاشورہ کے دن وہ لوگ روزہ رکھے تھے. حضور تعالی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کون سا دن ہے جو یہ لوگ روزہ رکھے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا آج 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن ہے.
لوگوں نے فرمایا کہ کس لیے یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون سے مقابلے کے لیے آئے تھے تو اسی روز اسی عاشورہ کے دن جو ہے ان کی فوج جو سو فتحیاب ہو گئی تھی اور فرعونیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اسی خوشی میں جو سو وہ لوگ عاشورہ کو روزہ رکھ رہے تھے، وہ ایک روزہ رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ کرام سے کہ ہم لوگ اس سے زیادہ مستحق ہیں، یعنی ہم لوگ اس سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس لیے ہم لوگ ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے۔ تو عاشورے کے روزے جو ہوتے ہیں وہ ہم اس لیے 2 رکھتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں جو ہے کہیں کہیں ایک ہی عاشورہ کا ذکر ہے، ہمارے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے کا حکم فرمایا کیونکہ یہودی و نصارہ ایک ہی رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا ان سے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، تو اس لیے ہم لوگ ایک نہیں بلکہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھیں۔ دوسری بات یہ بتا دوں آپ کو کہ رمضان المبارک کے فرض روزے جو ہوتے ہیں وہ فرض روزے کو چھوڑ کر کے جو سب سے زیادہ افضل والا روزہ ہے وہی عاشورہ کا روزہ ہے۔ نفل روزوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جو روزہ ہے وہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، اس کا کوئی جو مول ہی نہیں ہے، وہ تو انمول ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو نفل ہم روزہ رکھتے ہیں چاہے وہ عاشورہ میں رکھیں، چاہے ہم وہ عرفہ میں رکھیں، چاہے وہ ہم جو ہے شوال میں رکھیں، رمضان کے بعد شوال 6 روزے رکھتے ہیں، یا اور کوئی نفل روزہ رکھیں، منت کے روزے وغیرہ وغیرہ، تو تمام روزوں میں افضل و اعلیٰ، نفل روزوں میں افضل و اعلیٰ یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھنے کے عادی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ کل اور پرسوں رکھیں یا پرسوں یا ترسوں رکھیں۔ کل اور پرسوں رکھنا بہتر ہے کیونکہ کل کا بھی دن بڑا اچھا ہے، کیونکہ کل جمعرات ہے اور پھر پرسوں جمعہ ہے، تو کل اور پرسوں جو آپ روزہ رکھیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور یہاں پہ موجود بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ رمضان محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے اور ایک ہی تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے طاقت و قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اور بڑھائے۔ بڑے دور بعد اللہ کو صلی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محرم الحرام لگ گیا ہے اور یہ چھٹا لگانا چاہیے۔ یہ 6 دنوں میں میری تمنا ہوگی کہ آج میں 2-3 اشعار آپ کے سامنے پیش کروں۔ منتخب کے طور پر امام حسین کی بارگاہ میں جو ہے 2-3 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں اور جہاں اچھا لگے اور پیارا لگے وہاں سبحان اللہ ضرور بول دیں۔ بارہا میری زبان سے آپ لوگوں نے یہ نعت کو سنا ہے اور یہاں بھی میں سنانے کی خواہش رکھتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضرور اس کو بھی نسبت، ضرور اس کو بھی نسبت ہے کچھ مدینے سے،
ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ نسبت ہوتا ہے مدینے سے، کچھ شعر اس چیز کو کہہ رہا ہے، آپ لوگ ملاحظہ فرما لیں۔ ضرور اس توہین سے بات ہے کچھ مدینے سے، ضرور اس توہین سے بات ہے کچھ مدینے سے، لپٹ کے روتی ہیں موجیں، لپٹ کے روتی ہیں موجیں میرے سفینے سے، لپٹ کے روتی ہیں موجیں میرے سفینے سے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ یزیدیوں نے بہایا اسی حسین کا خون، یزیدیوں نے بہایا اسی حسین کا خون، یزیدیوں نے بہایا اسی حسین کا خون، جسے حضور لگاتے تھے اپنے سینے سے، جسے حضور لگاتے تھے اپنے سینے سے، جسے حضور لگاتے تھے اپنے سینے سے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مدینہ کی مٹی لے کر کے آتے ہیں، تو وہاں کی مٹی، وہاں کا غبار، وہاں کا گرد و غبار کیا ہمارے لیے جو سو معنی رکھتا ہے وہ اس شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ نہ کچھ ملے تو اسے ہی اٹھا لے اے بسمل، بسمل جو ہے بسم الفرقان، ایک جو سو بھاگلپور کے بڑے اچھے شاعر تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے، تو انہی نے وہ اس نعت کو لکھا ہے، اس لیے ان کا نام یہاں پہ جڑا ہے۔ وہ اپنے نام میں جو سو نام جوڑتے ہیں، جو سو مکتے میں اپنا نام جو سو شاعر جوڑتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں وہ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے کہ نہ کچھ ملے تو اسے ہی اٹھا لے اے بسمل، نہ کچھ ملے تو اسے ہی اٹھا لے بسمل، غبار کوہ نبی کم نہیں نگینے سے، غبار کوہ نبی کم نہیں نگینے سے، جسے حضور لگاتے تھے اپنے سینے سے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس موضوع پہ شروع میں 2-3 دن تک اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی،
اور 2-3 دن کیا پورے 10 محرم اس موضوع پہ بولیں گے تب بھی کم پڑ جائے گا۔ حضرات محترم، امام حسین کو یزیدیوں نے خط بھیج کر کے بلایا، اور صرف اسی وقت نہیں، اس سے پہلے بھی امام حسین کو یزیدیوں نے بلایا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے منع فرما دیے تھے۔ مگر یزیدیوں کے بے شمار خط آنے کے بعد حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان لوگوں کے بے شمار خطوط آنے کے بعد یہ فیصلہ کیے کہ وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ اور بات یہ ہوتی ہے، انہوں نے اس طرح سے لکھا تھا کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے، اے امام آپ چلے آئیں، ہم جمعہ کی نماز ہمارے جو گورنر نعمان بن بشیر ہے ان کے پیچھے ہم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور عیدگاہ میں بھی ہم ان کے پیچھے نہیں رہتے ہیں، عیدگاہ میں بھی نہیں جاتے ہیں۔ اگر امام عالی مقام وہاں پہ نہیں گئے ہوتے تو وہی کل جو سو قیامت برپا ہوتا، اور اگر وہ لوگ امام حسین سے اس کا سوال کر لیتے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سو شکایت کرتے کہ اے مولا کائنات، اے پروردگار عالم، ہم نے اپنی نگہبانی کے لیے، ہم نے اپنی رہبری کے لیے امام عالی مقام کو جو سو پیغام بھیجا تھا، اگر وہاں کے لوگ اس کو نابود ہو جاتے یا اور کسی طرح سے کچھ ہو جاتے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر دیتے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے امام عالی مقام کو اپنی جو سو نگہداشت کے لیے، اپنی رہبری کے لیے بلایا تھا مگر وہ نہیں آئے تھے، تو وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑے جاتے۔ اور یہی معاملہ ابھی ہمارا اور آپ کا ہے، سب کا ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی ہے، ہمیں بتا دیجئے، اگر ہم اس چیز کو ہم نہیں بتاتے ہیں، یا کوئی برا کام ہو رہا ہے، اس برائی کو اگر ہم نہیں روکتے ہیں، اس برائی کو دیکھ کر ہم جو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو کل یہی برائی ہمارے لیے جو خطرہ بن جائے گی برادران ملت اسلامیہ۔ اور علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جو کرتا ہوں وہ مت کرو، اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں، جو میں حکم دیتا ہوں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق جو سبق کو دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے عمل کرواتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر تم نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سو یہ کہہ دیا کہ اے مولا کائنات، اے پروردگار عالم، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، مگر یہ پڑھا لکھا انسان تھا، یہ پڑھا لکھا شخص تھا، ہم کو بتا نہیں رہا تھا، مجھے یہ راہ راست پر نہیں لا رہا تھا، تو کل وہ امام، کل وہ عالم، کل وہ فاضل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جکڑا جائے گا۔ اس لیے علماء کرام جو سو آپ کو بتا کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ کل جو ہے سو آپ اس کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے، کل آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ ہم کو اس نے نہیں بتایا تھا۔ علماء کرام آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، آپ اس راستے کو اختیار کریں، آپ اس راستے پر چلیں، اس راستے پر چلیں گے تو یہ اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر چلیں گے تو یہ نبی کا راستہ ہے، یہ راستہ ہمیں اس منزل کی طرف لے جاتا ہے اور یہ راستہ ہمیں دوسری منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی تو علماء کرام فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں۔ کل آپ ان کے اوپر جو تہمت نہیں لگا سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ علماء کرام آپ کو وقت بتا کر کے اپنی ذمہ داری سے وہ بری ہو جا رہے ہیں۔ پھر آپ کے اوپر عمل کرنا ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے عمل کے اوپر جو سب کچھ دار و مدار ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ قوم اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ قوم اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم۔
صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح سے امام حسین عالی مقام کے پاس جو بے شمار خطوط آئے، تب انہوں نے جانے کا جو ارادہ بنا لیا، جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے پہلے امام مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل جو ہے پورے وہاں کا جو ہے سو جائزہ لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کا ماحول سازگار ہے، آپ جلد سے جلد چلے آئے۔ حضرات محترم، اب جو سو ابن زیاد جو ہے یزید جو ہے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے اس کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا دو اور تم وہاں پر گورنر بن جاؤ، وہ کیونکہ سختی سے کام نہیں لے رہا ہے، بڑے نرمی سے کام لے رہا ہے، اور امام مسلم کو تم جو سو امام مسلم کو سب سے پہلے تم قید کرو اور اس کو وہاں سے درگزر کر دو، اور اگر جو اس سے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل بھی کروا دو۔ حضرات محترم، اب امام مسلم جو ہے جو وہاں پہ موجود ہیں مگر ان سے سب محبت کر رہے ہیں، ابھی تک ان سے لوگوں نے محبت کیا ہے۔ ابھی ابن زیاد جو ہے سو وہاں سے جو چلتا ہے اور بصرہ سے ہو کر کے بصرہ سے چلتا ہے، کیونکہ وہ بصرہ کا گورنر اس وقت رہتا ہے۔ بصرہ کا گورنر اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو جو ہے سو وہاں کا گورنر بنا دیتا ہے، اور ابن زیاد وہاں سے نکل پڑتا ہے، کچھ سپاہیوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور رات کی تاریکی جب ہو جاتی ہے تو جو ہے رات کی تاریکی میں وہ کوفہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس لیے رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اگر مجھے دیکھ لیں گے تو وہاں جانے نہیں دیں گے، وہاں سے روک لیں گے، یا لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ابن زیاد کوفہ کو پہنچتا ہے، کوفہ کے قریب پہنچتا ہے، جب کوفہ میں اپنے قدم کو رکھتا ہے، تب سب لوگوں نے یہ سوچا، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ جو سپاہی تھے، کچھ لوگ ساز و سامان کے ساتھ آ رہے تھے، لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ان کے چہرے کے اوپر نقاب تھا۔ حضرات محترم، سب لوگ جو ہے سو شور برپا کرنے لگتے ہیں، نعرے لگانے لگتے ہیں، یہ ابن زیاد کے آگے پیچھے لوگ جو سو چلنے لگتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجئے، کسی آپ نیتا کو بلائیے گا، بڑے نیتا جو بڑے عالم کو ابھی آپ اپنے جو سو یہاں بلائیے تو ان کے لیے کس طرح سے لوگ جو سو امڑتے ہیں، کس طرح سے بھیڑ امڑ جاتی ہے، آگے پیچھے لوگ جو سو ان کو اتنا جو سو جام کر دیتے ہیں کہ ان کا آگے چلنے کا راستہ تک نہیں ہوتا ہے۔ ان کو سائڈ کرنے کے لیے 4-5 لوگ جو سو باڈی گارڈ کی طرح جو سو رہتے ہیں کہ ان کو سائڈ کیا جائے، اور یہ جو نیتا ہے یا بڑے امام صاحب ہے یا کوئی اور ہے تو ان کو جانے کے لیے راستہ دیا جائے۔ اسی طرح سے ابن زیاد جو سو وہاں پہنچا تو لوگوں نے سوچا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ کوفہ کے لوگ جو ہے سو اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے اور نعرے جو سو لگانے لگے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ ابن زیاد سب کی آواز کو سن رہا تھا مگر کچھ بول نہیں رہا تھا، اگر بولتا تو وہاں وہ جو سو جان جاتا کہ یہ ابن زیاد ہے، امام حسین نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ اس کا ایک جو سو غلام تھا جو ابن زیاد کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب جو ہے کوفہ کے لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ امام حسین آ گئے ہیں تو جتنے گھر کے اندر تھے سب لوگ جو سے نکل جاتے ہیں، اور اتنی بھیڑ جام ہو جاتی ہے، اتنی بھیڑ جام ہو جاتی ہے کہ آگے چلنے کا راستہ بھی نہیں رہتا ہے، آگے وہ جو بہت زیادہ دشواری ہو جاتی ہے۔ تب وہ جو غلام رہتا ہے وہ غلام جو سو کہتا ہے، اے لوگو، یہ امام حسین نہیں بلکہ تمہارا امیر ابن زیاد ہے، اس لیے ان کو جانے کا راستہ دو۔ جب لوگوں نے اتنا سنا ہے تو سب کے دل جو سو غمگین ہو گئے، سب کے دل مردے ہو گئے کہ یہ ابن زیاد ہمارا امیر بن کر کے آیا ہے، یہ امام حسین نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ امام حسین کی جو سو انتظار کر رہے تھے، سب لوگ امام حسین سمجھ کر کے ان سے محبت کر رہے تھے۔ جب سب کا دل غمگین ہو جاتا ہے تو سب کے سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ تقریباً 20 سے 25 لوگ وہاں رہ جاتے ہیں۔ ابن زیاد سب سے پہلے گورنر ہاؤس جاتا ہے، گورنر ہاؤس جانے کے بعد پھر دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے، صبح کو وہاں کے بڑے جو سو قبیلہ کے سرداروں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد جو سو بلاتا نہیں ہے بلکہ انہیں گرفتار کر لیتا ہے، بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیتا ہے، گرفتار کرنے کے بعد اسے قیدی بنا لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگوں، میں نے سنا ہے کہ تم نے جو سو امیر المومنین سے غداری کی ہے، اور امیر المومنین سے غداری کر کے ابن مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری جانیں جو سو چلی جائیں گی،
تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے، تمہارے اولاد جو سو یتیم ہو جائیں گے، تمہاری اولادوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر تم لوگ خیریت چاہتے ہو، اپنے گھر کو اچھی طریقے سے رکھنا چاہتے ہو، تو سب لوگ امام مسلم کے بیعت کو توڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کروا دیں گے۔ حضرات محترم، اب سب لوگ جو ہے امام مسلم کی بیعت سے آہستہ آہستہ ان سے دور ہونے لگے، ان سے اپنی بیعت کو توڑنے لگے۔ امام مسلم علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابن زیاد جو ہے یہاں کا گورنر بنا ہوا ہے۔ امام مسلم جو ہے ایک گھر میں جن کا نام حانی ابن عروہ رہتا ہے، اپنی حانی ابن عروہ کے گھر میں جو ہے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہاں ابن زیاد سپاہیوں کو جو در بدر جو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ امام مسلم کو قید کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ، مگر امام مسلم جو سو مل نہیں رہے ہیں۔ ابن زیاد جو سو بہت زیادہ سپاہیوں کو چاروں طرف بھیجتا ہے، مگر امام مسلم کی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ برادران میں بچے لوگ کو خاموش کروا دیجیے، ادھر تو ذہن بھٹک جا رہا ہے۔ بچے لوگ آپ لوگ خاموش رہیے، کچھ بولیے مت۔ اگر آپ لوگ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو چلے جائیے گھر آپ لوگ، اور کچھ بولیے مت آپ لوگ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن زیاد جو سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ امام مسلم کو قید کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ، مگر بے شمار سپاہیوں کو جانے کے بعد بھی حضرت امام مسلم نہیں مل رہے ہیں۔ اب جو ہے ملک شام کا ایک ملک شام کا ایک جاسوس تھا، ان کو جو ہے ابن زیاد بلاتا ہے اور اسے 3000 درہم دے کر کے امام مسلم کا پتہ لگانے کے لیے کہتا ہے۔ وہ شخص جو ہے امام مسلم کو پتہ لگانے کے لیے جامع مسجد میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر کے جو لوگوں کو دیکھتے رہتا ہے، ایک جگہ لوگوں کو دیکھتے رہتا ہے۔ حضرات محترم، وہاں پہ جو ہے ایک مسلم بن اوسجا جو نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ان کی نماز سے فراغت ہو جاتی ہے، وہ جاسوس بہت دیر تک ان کو دیکھتے رہتا ہے۔ مسلم بن اوسجا جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب نماز ان کی مکمل ہو جاتی ہے، جب نماز ان کی پوری ہو جاتی ہے، تو وہ جاسوس مسلم بن اوسجا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں، میں نبی کے گھرانے سے گھر والوں سے محبت رکھنے والا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ نبی کے گھرانے کا کوئی فرد یہاں پہ آئے ہیں اور کہیں جو سو چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 3000 درہم لے کر کے آیا ہوں، میں ان کی ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھوں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ مسلم بن اوسجا کہتے ہیں مسجد کے اندر بہت سے لوگ ہیں، مگر تم میرے ہی پاس کیوں آئے؟ تم نے مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ وہ جاسوس کہتا ہے مجھے آپ کے چہروں میں آپ کے چہرے میں جو ہے مجھے اہل بیت کی محبت دیکھی، اہل بیت سے دوستی دکھی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ وہ جو اس کے جاسوس میں اور فریب میں آ جاتا ہے، وہ اس کے مکرو فریب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے مجھے ٹھیک پہچانا، میں بھی جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں اور میں تجھے امام مسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا۔ اب مسلم بن اوسجا جو ہے ان کو امام مسلم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ جو ابن زیاد کا جاسوس تھا، جو 3000 درہم جو اس کو دیا گیا تھا، اب وہ جاسوس امام مسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سے میں محبت کرنے والا ہوں، میں اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں اور یہ 3000 درہم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم جو ہے ان کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ اب وہ جاسوس روزانہ صبح سب سے پہلے آ جاتا، دن بھر کا جو بھی یہاں بات ہوتی، جو بھی واقعات ہوتے، تمام جا کر کے ابن زیاد کو سنا دیتا اور وہ جو ہے مسلم اوسجا جو ہے وہ ابن زیاد کا جو کبھی دوست ہوا کرتا تھا، کبھی ہمسایتی ہوا کرتا تھا اور جب بھی وہ وہاں آیا کرتا تھا تو مسلم ابن اوسجا جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، مگر امام مسلم جن کے گھر میں تھے اس لیے وہ اس سے ملاقات نہیں کیا اور وہ سوچنے لگا، وہ جو بیماری کا جو بہانہ بنا لیا کہ میں بیمار ہوں۔ مگر مسلم بن اوسجا کو ابن زیاد جو بلوا بھیجتا ہے کہ جاؤ مسلم بن اوسجا کو لے کر کے آؤ، کیونکہ اس کو پتہ چل گئی تھی، یہ بات پتہ چل گئی تھی، اسے خبر ہو گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کو مسلم بن اوسجا نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حضرات محترم، جب ان کے سپاہی مسلم بن اوسجا کو بلا کر کے لے جاتے ہیں تو یہ بڑے نافکر ہو کر کے وہاں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تلوار وغیرہ کچھ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ جو ہی وہ ابن زیاد کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ابن زیاد کو سلام کرتے ہیں، ابن زیاد اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اس کو بڑے غصے میں دیکھتا ہے اور غصے میں دیکھنے کے
کے بعد پھر جو سو کہتا ہے اے مسلم بن اوسجا میں کیا سن رہا ہوں اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم جو ہے امیر المؤمنین کے خلاف جو سو اپنے جو سو قدم کو اٹھا رہے ہو، ان کے خلاف جو سو ورزی کر رہے ہو اور ان کے خلاف جو ہے تم جو ہے سپاہیوں کو جمع کر رہے ہو، ان سے جنگ کرنے کی تم کوشش کر رہے ہو۔ وہ جو سو کہتے ہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے، کہتے ہیں تم نے امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ جو جاسوس رہتا ہے اس کو ان کے قریب لے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب مسلم بن اوسجا اس جاسوس کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں نہیں بلایا ہے، وہ خود ہی آ گئے، میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیا ہے، آپ مجھے رہا کر دیجئے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ مجھے جانے دیجئے، میں مسلم بن عقیل کو ابھی جا کر کے اپنے گھر سے جو سو نکال دوں گا، اور جو میں نے ان کو اپنے امان میں دیا ہے، اپنے امان سے، اپنی مہمان نوازی سے اسے نکال دوں گا۔ مگر جو ہے جو ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں نہیں، جب تک تم مسلم بن عقیل کو مجھے نہ دے دو، جب تک تم مجھے مسلم بن عقیل کو نہ دو گے تب تک تم یہی رہو گے، اور اسے قید کر دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں میں یہ افواہ ہو جاتا ہے، پورے کوفہ میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ مسلم بن اوسجا کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب مسلم بن اوسجا کے قبیلے والے، ان کے چچا وغیرہ اور ان کے خاندان والے سب مل کر کے تقریباً 20,000 کے لوگ جو سو آ جاتے ہیں، تلوار چمکاتے ہوئے پورے جو سو گورنر ہاؤس کو گھیر لیتے ہیں، اور گورنر ہاؤس کو گھیر لینے کے بعد جو سو آواز لگانے لگتے ہیں، یہ کہاں ہے مسلم بن اوسجا کا قاتل، میرے پاس آئے، اور اس نے مسلم بن اوسجا کو کس نے کیسے قتل کر دیا، اب ہم سے قتل و قتال کرے۔ برادران ملت اسلامیہ، ابن زیاد جو سو خوف سے ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر ایسی بات اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے جو سو اس کے ساتھ ایسا کیا ہے تو یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ وہ ڈر سے وہاں کا جو قاضی ابن شریح رہتے ہیں، قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ جو ہے سو مسلم بن اوسجا کو جا کر کے دیکھ لیں۔ مسلم بن اوسجا نے ہانی بن عروہ رہتے ہیں، ہانی بن عروہ کو جو سو قید کر لیا جاتا ہے۔ ہانی بن عروہ کو آپ جا کر کے دیکھیں، ہانی بن عروہ وہاں پہ ہے، ان سے آپ ملیں اور ان کے خاندان والوں کو آپ بتا دیں کہ ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کے لوگ جو سو جھوٹی افواہ پھیلا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قاضی شریح جو ہے ہانی بن عروہ کے پاس جاتے ہیں، ہانی بن عروہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں میرے خاندان والوں کو کہو کہ 10 لوگ یہاں پہ داخل ہو جائے، صرف اور صرف 10 لوگ اندر داخل ہو جائے تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، میں ابھی کے ابھی چھوٹ جاؤں گا۔ اب قاضی شریح جو رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک جاسوس بھی رہتا ہے، اور جاسوس ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ جاسوس ان کے پیچھے پیچھے جب جاسوس جاتا ہے تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتے، صرف اور صرف اتنی ہی بات کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے، ان کو کسی وجہ سے جو صرف قید کر دیا گیا ہے، میں انہیں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ قاضی صاحب کی باتوں پر لوگ بڑا بھروسہ کرتے تھے، بڑے عقیدت مند تھے قاضی صاحب کے، سب قاضی صاحب کی بات مان لیے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب امام مسلم بن عقیل کو جب یہ پتہ چلتی ہے کہ ہانی بن عروہ کو جو سو ابن زیاد نے قید کر لیا ہے، ابن زیاد نے انہیں اپنے گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا ہے، اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں کو تیار کرتے ہیں اور سب کو جو سو لے کر کے تقریباً 40,000 جو سو لوگ وہاں پہ سپاہی تیار ہو جاتے ہیں، اور 40,000 سپاہیوں کو لے کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس کا جو سو گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور گورنر ہاؤس کو گھیراؤ کرنے کے بعد جو سو جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر حضرت امام مسلم سوچتے ہیں کہ پہلے بات سے جو سو بات کو سلجھا دیا جائے، صلح کر لیا جائے، تلوار نہیں اٹھائی جائے، کیونکہ حضرت امام حسین عالی مقام نے مجھے یہاں سے یہاں کا ماحول پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہمیں جو سو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ بات کر کے صلح کر لیا جائے، مگر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اب جو پہلے سے جو جن سردار کو ان لوگوں نے قید کر کے رکھا تھا، ان سرداروں کو وہاں جا کر کے ابن زیاد ڈراتا اور دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو جا کر کے تم لوگ جو کہہ دو، اگر تم وہ لوگ یہاں
यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को मैं यहीं अंदर ही कत्ल कर डालूंगा। अब वो लोग खौफ से डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर वो लोग जब तक अंदर आएंगे तब तक हमको ये इब्ने ज़ियाद कत्ल कर देगा। अब जो सारे लोग बाहर जाते हैं और अपने अपने खानदान वालों से कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम लोग जो है हम पर रहम करो, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो हमारे बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारा घर लूट लिया जाएगा। जो हमारा अमीर मुमिनीन है, जो हमारा अमीर यजीद है, उसके हुक्म के मुताबिक जो हमारा घर लूट लिया जाएगा, हमारी औरतें बेवा हो जाएंगी, हमारा मालो असबाब लूट लिया जाएगा, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम पर रहम करो, ये लोग हमें कत्ल कर डालेंगे। इसलिए तुम मुस्लिम बिन अकील के बैअत को तोड़ करके अपने अपने घर को चले जाओ। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, जब उन लोगों ने ये आवाज को सुनी है, मुस्लिम बिन अकील के पीछे से लोग भागना चालू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो सो लोग भागना चालू कर देते हैं। अब मामला क्या होता है, मुस्लिम बिन अकील जो सो मगरिब की नमाज के लिए जब मस्जिद में गए हैं, तो मस्जिद में जब गए हैं तो 5,000 लोग जो सो मस्जिद के अंदर जो सो मुस्लिम बिन अकील के इब्तिदा में थे। और जब वो नमाज के सलाम को फेरे हैं, क्या देखते हैं, एक भी आदमी नहीं है, सारे के सारे लोग उनके पीछे को छोड़ दिए हैं, पीछा छोड़ दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अब मुस्लिम बिन अकील सोचने लगते हैं कि कहाँ जाऊं और किधर जाऊं, परेशान हो जाते हैं। रात की तारीकी छा जाती है, रात का सन्नाटा हो जाता है। कहते हैं कि अब कोई ना कोई सिपाही मुझे कैद कर लेगा। अब फिरते फिरते एक घर के करीब से गुजरते हैं, क्या देखते हैं कि एक औरत है जो अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई है, वो अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। उनका नाम तुआ आया है। वो उनके करीब जाते हैं, वहां जाने के बाद कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, क्योंकि उनको प्यास की शिद्दत तड़पा रही थी, प्यास की शिद्दत उन्हें तड़पा रही थी। वो औरत जाती है, अपने घर से एक गिलास पानी लेकर के आती है, पानी लेकर के देती है, वो पी लेते हैं। फिर गिलास को घर के अंदर जो रखने के लिए जाती है, क्या देखती है कि वो शख्स जिसको मैंने पानी दी है वो अभी मेरे दरवाजे के पास ही बैठा हुआ है। वो औरत कहती है कि तुम कौन हो, पानी पी चुके हो, अब अपने घर को चले जाओ। ऐसे मुस्लिम बिन अकील चुप हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। वो औरत फिर पूछती है कि तुम कहां से आए हो और कहां जाना है, तुम्हारा घर कहां है। हज़रात मोहतरम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, ए खातून, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। लोगों ने मुझे बुला करके यहाँ बुलाया है और मेरे पीछे से वो लोग हट गए हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि क्या आज की रात गुजारने के लिए कोई पनाहगाह मिलेगा। वो औरत उनको बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने घर में ले जाती है। अपने घर में ले जाने के बाद उनको एक दूसरे कमरा, जो मेहमानों के लिए कमरा होता है, उस कमरे में उनको दे देती है आराम करने के लिए। जब वो मेहमानों का कमरा दे देती है, उनका एक बेटा रहता है। जब उसका बेटा आता है और अपनी माँ को उस मेहमान के कमरे में आता जाता बार बार देखता है, तो अपनी माँ से पूछता है, अम्मी जान, आप मेहमान के कमरों में आना जाना बार बार क्यों कर रही है, मेहमान के कमरे में क्यों जा रही है। मगर वो कुछ बताती नहीं है। बेटा बड़ा इसरार करता है, तब जाकर के वो बता देती है कि किसी से ना बताना, इमाम मुस्लिम बिन अकील को मैंने बना के रखा है, वो हमारे घर मौजूद है। मगर उसका बेटा जो शराबी और आवारा किस्म का बेटा था। हज़रात मोहतरम, रात तक तो वो खामोश रहता है, मगर सुबह जैसे ही होता है, जाकर के सबसे पहले मोहम्मद बिन अशअस को ये बात बता देता है। मोहम्मद बिन अशअस जो इब्ने ज़ियाद को ये बात बता देता है कि मैं फला घर में जो इमाम मुस्लिम बिन अकील जो आराम कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, जब इब्ने ज़ियाद को ये बात पता चलती है, इब्ने ज़ियाद जो चंद सिपाहियों को भेज करके इब्ने ज़ियाद जो चंद सिपाहियों को भेज करके इमाम मुस्लिम को जो कैद करवाना चाहता है। अब इमाम मुस्लिम यहाँ आराम फरमा रहे थे, घोड़ों की टापों की जब आवाजें आती है, इमाम मुस्लिम को पता चल जाता है कि सिपाही मेरी गिरफ्तारी के लिए आ चुके हैं। इमाम मुस्लिम उसी वक्त तलवार निकाल लेते हैं। तलवार निकालने के बाद घर से बाहर जो ही निकल रहे थे कि तमाम सिपाही उस घर के अंदर आ जाते हैं और वहीं तलवार चलने लगती है। दोनों तरफ से तलवारें चल रही है। एक शख्स ऐसा रहता है कि हज़रत इमाम मुस्लिम से जो लड़ने लगता है। इमाम मुस्लिम उससे मुकाबला कर रहे थे। ये इमाम मुस्लिम को एक ऐसा वार करता है कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर के होंठ कट जाते हैं और नीचे के होंठ भी जख्मी हो जाते हैं और उनका दांत भी शहीद हो जाता है। हज़रात मोहतरम, उसी तरह से इमाम मुस्लिम आली मकाम लड़ रहे हैं। इमाम मुस्लिम दुश्मनों के मुकाबले में जो ऐसे चुस्त और फुर्तीले थे कि उनका जो कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब वो जो सिपाही आए हुए थे, सब के सब छत
पर चढ़ जाते हैं और छत पर से पत्थर फेंक करके जब इमाम मुस्लिम पर हमला करने लगते हैं। इमाम मुस्लिम जब ये बुज़दिलाना जो सो तेवर देखते हैं, ये बुज़दिलाना जो सो रवैया देखते हैं, तो कहते हैं ये कैसी जो सो जंग है कि बुज़दिलाना जंग तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। हज़रात मोहतरम, अब वहाँ जो एक सिपाही आया था, वो सिपाही मोहम्मद इब्न अशअस ही आया था। मोहम्मद इब्न अशअस जो सो उनका जो सो नायब बन करके आया था, उसका जो सो नायब बन करके आया था, इब्न ज़ियाद का नायब बन करके आया था। मोहम्मद बिन अशअस कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेता हूँ, अपनी अमान में लेता हूँ। मोहम्मद बिन अशअस जब कहता है कि मैं अपनी पनाह में लेता हूँ, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देख लिया कि तुम लोग मुझे कैसे अपने अमान में लेते हो। तूने हमें खत दे करके बुलवाया है और तुम लोगों ने मुझसे गद्दारी की है। मगर मोहम्मद बिन अशअस कहता है कि नहीं, मैं अपनी अमान में लेता हूँ, आप जो सो अपने तलवार को रोक दें। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी अमान में वाकई में लेते हो तो मैं अपनी तलवार को म्यान में रखता हूँ, वरना अगर तुम अपने अमान में नहीं ले लेते तो मैं अपनी तलवार को अपने हाथ में ही रखूंगा। अब सब के सब लोग एक ज़बान कहते हैं नहीं, हम आपको अपनी अमान में लेते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार को म्यान में रख देते हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद पाक सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम मुस्लिम जो है जो अपनी तलवार को म्यान में रख देते हैं। अब वो लोग जो इमाम मुस्लिम को घोड़े के ऊपर बैठाते हैं। घोड़े के ऊपर बैठाने के बाद इमाम मुस्लिम जो मोहम्मद बिन अशअस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुमने पहले भी मुझसे गद्दारी कर चुकी है, मुझसे पहले भी गद्दारी कर चुके हो और अभी तूने अपने अमान में मुझे रखा है, अब यहाँ से तुम गद्दारी ना करना। वो मोहम्मद बिन अशअस कहता है कि मैंने अपने अमान में ले लिया है, अब उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घोड़े पर बैठा करके लेके जा रहे थे, तो रास्ते में ही जो सो उनके कमर से उनकी तलवार ले लेते हैं। इमाम मुस्लिम एक आह भरते हैं और कहते हैं कि आप मेरी जिंदगी गई है और रोने लगते हैं। हज़रात मोहतरम, उनमें से एक ऐसा शख्स था जो इमाम मुस्लिम को अपनी अमान में नहीं लिया था। वो कहता है कि मैंने आपको पहले ही अमान में नहीं लिया था, मगर आप रो क्यों रहे हैं? अपनी जिंदगी पे रो, अपनी जिंदगी गुजर जाने पर रो क्यों रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी पर नहीं रो रहा हूँ, मैं कत्ल होने से नहीं डर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं डर रहा रो रहा हूँ, बल्कि इमाम हुसैन आली मकाम के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको खत लिख दिया था कि यहाँ का जो सो माहौल पूरा बेहतरीन है, आप जो सो यहाँ चले आए। इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन के पास वो खत पहुँच गया होगा और वो अपने अहलो अयाल के पास यहाँ आते ही होंगे। अब इमाम मुस्लिम के साथ यहाँ के लोग कैसा सुलूक करेंगे? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम हुसैन के साथ वो लोग कैसा सुलूक करेंगे? इमाम मुस्लिम को जब जो सो गवर्नर हाउस के करीब लेकर के जाया जाता है, गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इमाम मुस्लिम को रख देता है। मोहम्मद बिन अशअस पहले जो गवर्नर हाउस के अंदर बात करने के लिए जाता है। अब गवर्नर हाउस के दरवाजे के पास बहुत से ऐसे लोग थे जो अंदर दाखिल होने की इजाजत चाह रहे थे। अब हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हाउस के दरवाजे के पास गए, वहां देखते हैं घड़े में एक घड़े में ठंडा पानी रखा हुआ है। वहां के दरोगा से कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। मगर वो बदबख्त कहता है कि अब तुझे एक कतरा पानी भी नहीं देंगे, हम तुम्हें एक कतरा पानी नहीं देंगे। मगर एक शख्स ऐसा रहता है जो अपने गुलाम से कहता है कि जाकर के मुस्लिम बिन अकील को पानी पिला दो। अब वो एक कटोरे में पानी लेकर के आता है, इमाम मुस्लिम के सुपुर्द कर देता है। इमाम मुस्लिम जो ही उस पानी को पीना चाहते हैं, उनके होंठ जो कटे हुए थे, खून का फव्वारा निकल रहा था। जो ही वो अपने होंठ को जो उस कटोरे में लगाते हैं, पानी पूरा रंगीन हो जाता है। उस पानी को फेंक देते हैं, दूसरा पानी लेकर के आते हैं। दूसरी मर्तबा भी ऐसा होता है, तीसरी मर्तबा पानी लेकर आते हैं तो तीसरी मर्तबा रंगीन के साथ साथ उनके दो दांत टूट करके उसी कटोरे में डूब जाते हैं। इमाम मुस्लिम एक आह भरते हैं और कहते हैं अब लग रहा है मेरी जिंदगी में मुझे पानी नसीब नहीं होने वाला है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस के अंदर ले जाया जाता है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाता है। इब्ने ज़ियाद की बारगाह में जब इमाम मुस्लिम गए हैं, आदत के मुताबिक उन्होंने जो उनको सलाम नहीं किया। एक शख्स कहता है तूने हमारे अमीर को सलाम नहीं किया? कहते हैं नहीं किया। अगर ये अमीर मुझे कत्ल करेगा तो मैं इसको सलाम नहीं करूंगा, और अगर ये मुझे कत्ल का इरादा नहीं रखता है तो इस पर 10 सलाम इस पर 10 सलाम हो मेरा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब इब्ने ज़ियाद की बारगाह में इमाम मुस्लिम है। इमाम
امام مسلم جو سو کھڑے ہیں اور وہ محمد بن اشعث جو سو پہلے جاتا ہے اور ابن زیاد سے کہتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے، معاملہ ایسا طے ہوا ہے کہ ہم جو سو امام مسلم کے مقابلے میں نہیں آ رہے تھے مگر ہم نے ان کو جو سو امان دے رکھا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ میں نے تجھے قید کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تجھے اسے جو سو قید کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تم ہوتے کون ہو ان کو امان دینے والے؟ اب محمد بن اشعث کو جب یہ بات محمد بن اشعث یہ بات سنتا ہے تو لاجواب ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گورنر رہتا ہے، گورنر کے آگے وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام مسلم جب وہاں پہ آتے ہیں، امام مسلم سے جو سو اس کا مطالبہ اور مکالمہ ہوتا ہے۔ امام مسلم جو سو کہتے ہیں، امام مسلم سے ابن زیاد کہتا ہے کہ امام مسلم ابھی بھی وقت ہے، آپ جو سو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیجئے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیعت کرنا ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں آتے۔ امام مسلم اور ابن زیاد سے جو سو مقابلہ اور مکالمہ ہوتا ہے، وہ دونوں جو سو باتیں بعد میں جو سو اپنے مکالمہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم جو ہے مدینہ سے چل کر کے یہاں آئے ہو، مدینہ میں بیٹھ کر کے تم شراب پیتے تھے، اور تم شراب جب پیتے تھے تو اور تم جو یہاں آ کر کے قرآن کی جو دعوت دے رہے ہو لوگوں کو۔ امام مسلم کہتے ہیں تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میں مدینہ میں بیٹھ کر کے کب شراب پیا ہوں یہ تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ ابن زیاد جو ہے امام مسلم کے والد عقیل کو اور امام علی مقام حضرت امام حسین کو اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتا ہے۔ حضرت امام مسلم خاموش ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے چھت کے اوپر لے کر کے جاؤ، کوٹھے پر لے کر کے جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے جو سو ان کو جو سو اسی کوٹھے کے اوپر سے اسی چھت کے نیچے اس کو پھینک دو تاکہ اس کی ہڈی چکنا چور ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت امام مسلم کو جب وہاں سے لے کر کے چلے ہیں، حضرت امام مسلم اس شخص کو طرف دیکھتے ہیں جس نے اس کو امان دے رکھا تھا، محمد بن اشعث کی طرف دیکھتے ہیں اور محمد بن اشعث سے کہتے ہیں کہ اے محمد بن اشعث، تو نے مجھے اپنے امان میں لیا تھا، تو نے مجھے امان دیا تھا، تب جا کر کے اپنی تلوار کو میں نے میان میں ڈالا ہے، تب جا کر کے میان میں ڈالا ہے، اب تم میری حفاظت کرو، اب تم مجھے ان لوگوں سے بچاؤ۔ مگر وہ محمد بن اشعث وہاں کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب جو ہے وہاں سے امام مسلم علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت کے اوپر لے جایا جاتا ہے، کوٹھے پر لے جایا جاتا ہے اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کے دھڑ کو جو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 3 ذی الحجہ جاتا ہے، 3 ذی الحجہ کو جو سو امام علی مقام امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہو جاتی ہے، اور وہی 3 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ کس طرح سے روانہ ہوتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کو کوفہ کے چھت پہ، گورنر ہاؤس کے چھت کے اوپر سے انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مسلم کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے فرزند بھی آئے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ان کے بارے میں سپاہیوں کو کہتا ہے کہ اے لوگو، محمد اور ابراہیم یعنی مسلم کے فرزند کو میرے پاس لے کر کے آؤ، جو بھی اس کو میرے پاس لے کر کے آئے گا، جو بھی اس کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے گا، میں ان کو اتنا انعام و اکرام دوں گا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہاؤس کو جو گھیراؤ کے لیے گئے تھے، اس وقت قاضی شوری کے گھر پر اپنے دونوں فرزند کو چھوڑ کے رکھے تھے، اور ابن زیاد یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی اعلان کرواتا ہے کہ جس نے امام مسلم کے بیٹوں کو، ان کے فرزند کو اپنی گھر میں پناہ دے گا، اس کو ہم جو قتل کر ڈالیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور وہ ہانی بن عروہ کو بھی وہ جو شہید کر دیتا ہے۔ جب لوگوں نے اتنا دیکھا کہ امام مسلم کو اس نے قتل کر دیا اور ہانی بن عروہ کو اس نے قتل کر دیا، تو کوفہ کے لوگ جو سو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اب قاضی شوری بھی جو ڈر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ابن زیاد کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں نے جو ہے امام مسلم کے دونوں فرزند کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، تو وہ بھی مجھ سے جو سو خفا ہو جائیں گے اور میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ قاضی شوری جو ہے وہ اپنے بیٹے اسد کو کہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے سو باب العراق سے جو سو باب العراق سے ایک جو ہے
काफिला जाने वाला है मदीनतुल मुनव्वरा को, बाबुल इराक में जाकर के इन दोनों बच्चों को मिला दो और वहां पे किसी जो अहले बैत के हाथ में इन दोनों बच्चे को दे देना, और ये बच्चे दोनों जो है मदीनतुल मुनव्वरा खैर और आफियत के साथ पहुंच जाएंगे। अब असद उसका बेटा जो जाता है और बाबुल अराकीन रहता है, बाबुल अराकीन में जाता है। बाबुल अराकीन में जाने के बाद वहां पता चलता है कि जो काफिला मदीना जाने वाला था वो काफिला रवाना हो चुका है, वो काफिला यहाँ से निकल चुका है। अब उस बच्चे को अब काजी शुरी का बेटा जो उस काफिले की तरफ देखता है तो क्या देखता है कि गर्दो गुबार में उड़ते हुए नजर आते हैं। वो सोचता है कि काफिला अभी अभी निकला है क्योंकि ये गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन दोनों बच्चों को लेकर के दौड़ता है, उसके तरफ दौड़ता है और करीब जाने के बाद उन दोनों बच्चों से कहता है कि देखो वो गर्दो गुबार नजर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये काफिला अभी करीब ही है, तुम लोग दौड़ते हुए जाओ और उस काफिले में मिल जाओ, तुम लोग खैर आफियत के साथ मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाओगे, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। अब दोनों बच्चे रात की तन्हाई में दौड़ना चालू करते हैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मगर वो काफिला उन्हें थोड़ी देर के बाद वो गर्दो गुबार गायब हो जाता है, वो काफिला उनको नहीं मिलता है। अब दोनों भाई अपने आप में गले मिल करके रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि रोते रोते सुबह हो जाती है, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती है। अब इब्ने ज़ियाद के सिपाही लालच के आलम में, लालच के हवस में जो है जो उन दोनों बच्चों को ढूंढते फिर रहे थे। अब वो दोनों बच्चे के एक सिपाही को मिल जाता है, वो सिपाही लेकर के इब्ने ज़ियाद की बारगाह में यूसुफ से दे देता है। अब इब्ने ज़ियाद जो उन दोनों बच्चों को कैद कर देता है, कैद करने के बाद जो है कैद कर देता है और इब्ने ज़ियाद यजीद के पास एक खत लिखता है। खत का मजमून ये रहता है कि मैंने इमाम मुस्लिम को कत्ल कर दिया है और उनके दो छोटे छोटे बच्चों को उसको कैदी बना लिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको जो है सो दमिश्क को भेज दो, मुल्क शाम इसको भेज दो। हज़रात मुहतरम वो खत वहां से भेज देता है। अब उस जेल का जो दारोगा होता है उसका नाम मशकूक आया है, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला रहता है। उन दो छोटे छोटे बच्चों को देख करके उनका दिल पिघल जाता है और वो दिल ही दिल में सोचता है इन दोनों बच्चे को तो मैं यहाँ से जो रिहा करवा दूंगा, इन दोनों बच्चे को मैं यहाँ से निकलवा दूंगा। हज़रात मुहतरम अब रात की तारीकियों में वो दारोगा मशकूक जो होता है वो उन दोनों छोटे बच्चे को वहाँ से निकाल करके पहले अपने घर में ले जाता है। अपने घर में ले जाने के बाद उनको पहले खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद जो उसको रात की तारीकियों में कादिसिया के रास्ते पर जाता है और कादिसिया के रास्ते पर जाकर के वो अपनी अंगूठी लेता है, एक निशान के तौर पर जाता है और कहता है ये कादिसिया का रास्ता है, यहाँ से कादिसिया जाता है, सीधे जाना तुम लोग कादिसिया पहुंच जाओगे। कादिसिया पहुंचने के बाद वहाँ का जो दारोगा है, वहाँ का जो गवर्नर दारोगा है वो मेरा भाई है, उसको ये अंगूठी दिखाना, वो अंगूठी देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तुम दोनों को मदीनतुल मुनव्वरा किसी के साथ किसी के हाथ भेज देंगे। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया वो मशकूक दारोगा जो है वो अंगूठी पर तो निशानी देता है, दोनों बच्चों को उस रास्ते पे भेज देता है। वो बच्चे जो है वहां से दौड़ते हुए जाते हैं मगर रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता वो लोग भटक जाते हैं, रात में फिरते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है क्या देखते हैं कि जहाँ से हम रात शुरू किए थे चलना उसी जगह पे घूम फिर करके उसी जगह पे कादिसिया के रास्ते पर पहुंच गए हैं। अब वो बच्चे और भी डर जाते हैं कि सिपाही हमें तलाश में होंगे, सिपाही हमें तलाश रहे होंगे। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया वहाँ पे एक खोखला दरख्त रहता है, उस खोखले दरख्त में जाकर के दोनों भाई छुप जाते हैं, वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे एक गुलाम एक लोंडी पानी, वहाँ एक कुआं भी रहता है, उस कुएं से एक गुलाम लोंडी पानी भरने के लिए आती है। क्या देखती है कि दो छोटे छोटे बच्चे दरख्त के खोखले में जो बैठे हुए हैं और उनका चेहरा जो चमक रहा है, शहजादों की तरह चमक रहा है। जब उनको अपने करीब बुलाती है, अपने पास बुलाती है, कहती है बच्चों तुम लोग कौन हो और इस खोखले दरख्त में कैसे बैठे हो। हज़रात मोहतरम वो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, वो खामोश रहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। जो ही बाप का नाम जो जुबान पर आया है वो दोनों रोने लगते हैं। जब वो दोनों रोने लगते हैं तो वो खातून समझ जाती है, वो गुलाम समझ जाती है कि वाकई ये मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद होंगे। कहते हैं क्या तुम लोग मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हो। वो लोग और दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया वो गुलाम कहती है रो मत, क्योंकि मैं उस बीबी के यहाँ मुलाजिमत करता हूँ, मेरी मलका वो है जो मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तुम चलो उनके पास, हम तुम्हें लेकर के चलते हैं, वो तुम्हारी खैरख्वाही करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। हज़रात मोहतरम
وہ مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند کو اپنے ملکہ کے پاس لے کر کے جاتی ہے اور سارا واقعہ سارا ماجرا بیان کر دیتی ہے. وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ محب اہل بیت تھی, اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی. اتنا خوش ہوتی ہے کہ وہ لونڈی غلام کو اس بچوں کو دینے کے بنا پر اس کے سبب پر وہ دونوں اپنے غلام کو, اپنی لونڈی کو وہ آزاد کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم جاؤ, آج سے تم آزاد ہو اور ان بچوں کے بارے میں میرا شوہر حارث سے مت کہنا, کیونکہ اس کا شوہر جو حارث تھا وہ بڑا بدبخت آدمی تھا. برادران ملت اسلامیہ, اب جب ابن زیاد کو پتا چلتا ہے کہ داروغہ مشکوک نے ان دونوں بچوں کو جو سو رہا کر دیا ہے, اب رہا کر دیا ہے تو داروغہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے, تو نے ان بچوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ کل جب ہمارا انتقال ہوگا تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جب جائیں گے تو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور تمہاری جو عادت ہے اس عادت پہ تم اس شفاعت سے تم محروم رہو گے. برادران ملت اسلامیہ, ابن زیاد کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس داروغہ کو بھی قتل کروا دیتا ہے. اب یہ وہ عورت ان دونوں بچوں کو دن بھر جو اچھے سے کھانا پینا کھلاتی ہے. کھانا پینا کھلانے کے بعد اسے ایک کمرے میں جو سلا دیتی ہے. سلانے کے بعد جب اس کمرے سے باہر نکلتی ہے اس کا شوہر حارث وہاں پہ آ جاتا ہے, بڑا تھکا مارا دکھتا ہے. اس کے جسم جو سو اس کے کپڑے جو سو پرانے جیسے دکھتے ہیں اور اس کا جسم اس طرح سے کہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے. اس کی عورت پوچھتی ہے کہ آپ دن بھر کہاں تھے اور کہاں گئے تھے, کیا کر رہے تھے؟ اور کہتا ہے کہ بولے تمہیں معلوم نہیں, داروغہ مشکوک نے دونوں مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جو سو رہا کر دیا ہے اور ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو پکڑ کر کے لانے کے لیے بہت ہی انعام و اکرام کا جو سو انعام و اکرام دینے کا جو سو مطالبہ کیا ہے. اس لیے ان دونوں بچوں کو میں تلاش کر رہا تھا, ان دونوں بچوں کو میں دن بھر تلاش کر رہا تھا. ان تلاش کرتے کرتے میرا گھوڑا بھی جو سو مر گیا, اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے پیدل چل چل کے ان بچوں کو تلاش کرنا پڑا مگر مجھے وہ بچے ملے نہیں. برادران ملت اسلامیہ, وہ عورت اپنے شوہر کو سمجھانے لگتی ہے کہ وہ اہل بیت ہیں, ان سے محبت رکھو, وہ بچے ہیں, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. چند پیسوں کی وجہ سے, چند روپیوں کی وجہ سے تم ان بچے کو اس ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتے ہو جو اس کا قتل کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنی جو تقریر اپنے پاس رکھو, پہلے تم کھانا لگاؤ, میں بہت بھوکا ہوں. برادران ملت اسلامیہ, اس کی بیوی جو سو اس کے لیے کھانا لگاتی ہے. وہ کھانا کھا کر کے سو جاتا ہے. کھانا کھا کر کے جب سو جاتا ہے ان کا ابن مسلم کا بڑا بیٹا محمد ایک خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھ کر کے اٹھ کے چوک کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم کو اٹھاتا ہے. اٹھا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ابھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ابو جان امام مسلم کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور امام حسن مصطفیٰ کو دیکھا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا, علی المرتضیٰ کو دیکھا کہ وہ لوگ جنت میں سیر کر رہے ہیں, جنت میں گھوم رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم, تو نے اپنے فرزند کو دشمنوں کے پاس چھوڑ کر کے آ گئے ہو, دشمنوں کے یہاں چھوڑ کر کے آ گئے ہو. تو ابو جان نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ لوگ بہت جلد جو ہمارے پاس آنے والے ہیں, وہ لوگ بھی ہمارے پاس بہت جلد آ جائیں گے. اب ابراہیم جو چھوٹا بھائی تھا وہ کہتا کیا واقعی میں ہم کل صبح قتل کر دیے جائیں گے؟ اتنا بول کر کے دونوں بھائی دہاڑے مار مار کر کے رونے لگتے ہیں, چیخ چیخ کر کے رونے لگتے ہیں. اب حارث سویا ہوا تھا, وہ جاگ جاتا ہے. یہ بچے کی رونے کی آواز جب آتی ہے اپنی بیوی کو جگاتا ہے, اپنی بیوی کو جگا کر کے کہتا ہے کہ یہ بچے کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, کون بچہ ہے جو اس طرح سے دہاڑے مار مار کر کے رو رہا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ, اس کی بیوی کو جواب نہیں دیتی ہے, وہ خاموش ہو جاتی ہے. خود وہ چراغ جلاتا ہے, چراغ جلانے کے بعد اسی طرف جاتا ہے جس طرف سے رونے کی آواز آتی ہے. وہ اس کمرے میں پہنچتا ہے, جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا ہے کیا دیکھتا ہے, دو بچے گلے لگ کر کے رو رہے ہیں. ان دونوں بچوں سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ بچے حارث کو نہیں جانتے تھے کیونکہ حارث کی بیوی کو وہ لوگ جانتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ محب اہل بیت ہے, ہم سے محبت کرنے والے ہیں. وہ بچے خوشی خوشی بول دیتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں. جب وہ اتنا سنتا ہے, وہ ظالم اتنا سنتا ہے تو غصے سے بگولا ہو جاتا ہے اور دونوں بھائی کو مارنا شروع کرتا ہے. اتنا مارتا ہے کہ اس کی بیوی جو دوڑ کر کے چلی آتی ہے اور اس کے پیر میں گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد کہتی ہے میرے شوہر نامدار, ان بچوں کو چھوڑ دو. اگر تم اس کے جو خون کے ہوس تمہیں ان کے خون کے ہوس تمہارے اوپر چھا گیا
गया है, तो तुम मेरा खून कर डालो, मुझे कत्ल कर डालो, मगर इन बच्चों को छोड़ दो। हजरत मोहतरम वो अपनी बीवी को धक्का देती है, उसकी बीवी एक खंबे से टकराती है और ये खंबे से टकराने के बाद जमीन पर बेहोश गिर जाती है, और वो दोनों भाई को बाल पकड़ करके उसका बाल उड़कर उनके जुल्फों को पकड़ करके बेतहाशा मारता है, और इतना मारता है, कहता है कि मैं दिन भर तुम लोगों की तलाश में रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया और तुम लोग मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। हजरत मोहतरम अब दोनों भाइयों के हाथ को बांध करके, फिर दोनों भाइयों को एक साथ बांध करके उसी कमरे में बंद कर देता है और कहता है कल तुम दोनों को हमारी तलवार जो मजा चखाएगी। अब वो जो है हारिस जाकर के सो जाता है, सुबह की सफेदी जब नमूदार होती है, हारिस तलवार निकालता है, तलवार निकालने के बाद उस पर जहर बिछाता है और उन दरवाजे की तरफ भूखार शेर की तरफ बढ़ता है। उसकी बीवी फिर उसका पकड़ लेती है और कहती है वो बच्चे हैं, वो नादान है, वो मासूम है, उनका खून बहा करके तुम्हें क्या मिलेगा? अरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे नाराज हो जाएंगे और उनके अहलो अयाल तुमसे नाराज हो जाएंगे, रब तबारक व तआला तुमसे नाराज हो जाएगा। ए हारिस तुम उन बच्चों को छोड़ दो, मगर फिर अपनी बीवी को धक्का देता है, उसकी बीवी फिर कसर फिर जाके उसके दरवाजे से टकराता है और वो जो जमीन पर गिर जाती है। फिर आदरानी मिल्लत इस्लामिया हारिस दरवाजा खोलता है, दोनों भाइयों के जुल्फों को पकड़ करके घसीटते हुए जाकर के घोड़े के ऊपर इस तरह से लाता है, गधे के ऊपर इस तरह से लाता है कि कोई शख्स सामान को लाद रहा हो। हजरत मोहतरम जब उस दोनों भाइयों को उस घोड़े के ऊपर लाद करके नहरे फुरात के करीब ले जाता है तो उनके हाथ जो बंधे हुए थे वो हाथ को खोल देता है, खोलने के बाद जो है उनके सामने खड़ा हो जाता है और तलवार निकालता है, चमकीली तलवार को निकालता है और कहता है कि आज हम तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। उसकी बीवी जो फिर दौड़ती और चीखती चिल्लाती हुई आती है और पीछे से उसका कमर पकड़ लेती है और कहती है कि इन बच्चों को छोड़ दो, इनके बदला तुम हमारा कत्ल कर दो। हजरत मोहतरम वो अपनी बीवी का एक भी नहीं सुनता है और फिर से अपनी बीवी को धक्का देता है, उसकी बीवी जमीन पर गिर जाती है। अब उन दोनों भाइयों ने अपने देखा है कि हारिस जो हमें कत्ल कर देगा। अब छोटे भाई इब्राहिम की तरफ वो तलवार को उड़ाता है तो मोहम्मद जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है कि मेरे छोटे भाई को ना मारो, पहले मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैं ये नहीं देख सकता कि मेरा छोटा भाई मेरे सामने कत्ल कर दिया जाए। तो छोटा भाई भी यही कहता है नहीं नहीं पहले मुझे कत्ल करो। अब उस जालिम ने जो अपनी तलवार को चमकाया है और ऐसा चमकाया है कि दोनों बच्चों की चीखें निकल गई है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करके दोनों जो रब तबारक व तआला की बारगाह में जो चले जाते हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया अब हारिस उन दोनों के शरीर को जो वही नहर फुरात में जो डाल देता है और उन दोनों भाइयों का, उन दोनों नन्हे मासूम भाइयों का सर लेकर के इब्ने ज़ियाद की बारगाह में जाता है। इब्ने ज़ियाद कहता है ये क्या लेकर के आए हो? इब्ने ज़ियाद से कहता है कि आपके दुश्मनों का जो सर लेकर के आया हूं, आपके लिए सर लेकर के आया हूं, आपको तोहफा जो देने वाले थे वो तोहफा हमें इनायत फरमा दीजिए, आपके दुश्मनों का सर लेकर के आया हूं। इब्ने ज़ियाद कहता है कि मेरा दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? मुझे मेरी दुश्मनी किससे है? वो कहते हैं कि इब्ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद को सर लेकर के आया हो, इनका तो इन दोनों का सर कत्ल है, उनका सर दोनों का सर काट करके लेकर के आया हो। इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुझे सर काटने का हुक्म किसने दिया? मैंने तो इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, इसे पकड़ करके लाने का हुक्म दिया था, तूने इसका सर कैसे काट दिया? और मैंने यजीद के पास ये खत भेज दिया है कि इब्ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद मेरे पास है और अगर आप चाहें तो इनको मैं आपके पास जिंदा भेज दूं, और अगर यजीद ने मुझे इन दोनों बच्चों को जिंदा जो मंगवा लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तूने इन बच्चों को जो कत्ल करके जुल्म किया है, मैंने कत्ल का जो हुक्म नहीं दिया था। अब बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया एक शख्स को हुक्म देता है कि कौन ऐसा शख्स है जो हारिस को उसी जगह पे ले जाकर के कत्ल करे जहां पे इन बच्चों को जो कत्ल किया था। वहां पे एक आदमी जो उठता है और हारिस को ले जाकर के वहीं पे जहां पे उन बच्चों को कत्ल किया था वहीं पे जाकर के हारिस का भी सर कलम कर देता है। किसी शायर ने कहा है कि ना खुदा मिले ना बेसाले सनम, ना खुदा मिले ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया हारिस को भी कत्ल कर दिया जाता है। आप पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम मुस्लिम के दोनों फर्जंद को भी कत्ल कर दिया जाता है। अब उधर इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा से रवानगी के लिए तैयार है, वहां से रवाना होने के लिए तैयार हैं। अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمانے لگتے ہیں کہ امام حسین آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ نہیں جانتے وہاں کے لوگ بڑے غدار ہیں، وہاں کے لوگ آپ سے محبت نہیں رکھیں گے، آپ سے غداری کر بیٹھیں گے، اس لیے آپ اس طرف نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے ہیں، وہاں کے لیے وہاں کی روانگی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام حسین، آپ کو ہم مسجد حرام میں جگہ دیں گے، آپ جہاں پہ جگہ مانگیں گے ہم وہاں آپ کو جگہ دیں گے، مگر آپ جو ہے سو وہاں نہ جائیں، آپ جو ہے سو کوفہ نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ جو سو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے لیے وہاں کے لوگ صحیح نہیں ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جو سو اپنے سفر باندھ لیتے ہیں، کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں بہت سارے منظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ان کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو ایک شاعر رہتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اے امام حسین، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ کس طرف ہے؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین ان لوگ اس شاعر سے کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ شاعر کہتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو دل سے آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کو رکھتے ہیں، مگر تلوار آپ کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کچھ جواب نہیں دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو حاکم مکہ جو رہتا ہے، جو حاکم مکہ رہتا ہے، وہ سپاہیوں کا ایک دستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ امام حسین کے راستے کو وہ لوگ روک لیتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آپ یہاں سے اب 200 پیچھے چلیے، ہم لوگ آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پیچھے نہیں بلکہ ہم آگے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی مطلب سپاہی تھے، اور حاکم مکہ کے سپاہیوں میں اور امام حسین کے سپاہیوں میں، دونوں میں جو سو لڑائیاں ہو جاتی ہے، دونوں میں جو سو لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی وہاں پہ غالب آتے ہیں اور ان کو جو سو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب حاکم مکہ کے جو سپاہی تھے وہ وہاں سے جو سو واپس ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اور آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ اور آگے پہنچتے ہیں تو ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ اون اور محمد، ان کے دونوں بھانجے وہاں پہ آتے ہیں۔ اون اور محمد آتے ہیں جنہوں نے ایک خط لے کر کے آیا تھا، اور اون اور محمد جو خط لے کر کے آئے تھے، اور محمد خط لے کر کے اپنے والد گرامی کا خط لے کر کے آئے تھے جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط میں کہتے ہیں کہ امام علی مقام، آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ ٹھہر جائیے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، آپ وہاں سے آگے نہ جائیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہیں مانتے ہیں، وہاں پہ ان کی جو اون و محمد کے والد صاحب بھی آ جاتے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی بات نہیں مانتے ہیں اور اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ اور ان کے جو اون و محمد کے جو والد تھے وہ وہیں سے پیچھے کسی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کام ہے، آپ لوگ جائیں، مگر میرے اون اور محمد کو بھی ساتھ لے کر کے جائیں۔ اون اور محمد کو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں اور اپنا سفر اور جاری رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں اپنا پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، اپنا خیمہ نصب کرتے ہیں۔ اپنا خیمہ نصب کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے ان کے خیمے کے سامنے، جو حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے، حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے کوفہ کے لیے جا رہے تھے، کوفہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سامنے قافلے والے میں ظہیر ہے، ان کے پاس اپنا قاصد بھیجتے ہیں کہ انہیں جا کر کے کہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ظہیر کے پاس جب ان کا قاصد جاتا ہے تو وہ انکار کرنے لگتے ہیں۔ جو ہی انکار کرنے لگتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ وہ آنے رسول ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہے، آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ ان کو جا کر کے مل لیجیے، کیونکہ حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے تھے، پہلے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی نے کہا تو حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سو ان کے پاس جاتے ہیں، امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہے۔ پھر امام حسین کے خیمے سے نکل کر کے اپنے خیمے میں خوشی خوشی جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں اور اپنے خیمے والوں
لوگ اپنے قبیلہ والوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم لوگ اپنے اپنے راستے چلے جاؤ، اور اپنی بیوی کو وہیں پہ طلاق دیتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا، اور آج کے بعد میں آج تو یہ آخری سلام ہے ہمارا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو یہاں سے جب حضرت امام حسین کے خیمے میں جا رہے تھے تو بڑے غصے میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھے، اور وہاں سے آئے تو بڑے خوشی خوشی آئے، اور اس طرح سے آپ کا جانے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو فتح یاب ہوئے تھے، جب وہ جنگ سے انہیں فتح یاب ہوئی تھی، جب وہ فتح ہوئے تھے تو ان کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا تھا کہ اس جنگ کو فتح کر کے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہاں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یہ ایک ایسا مقام آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا جہاں پہ اہل بیت ہوں گے، جب اہل بیت ہوں گے اور وہاں پہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تم ان کا جو ساتھ دو گے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے تم جنگ کرو گے، اور جنگ کرنے کے بعد تم وہاں پہ شہید ہو جاؤ گے، تو وہ خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کہہ کر حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے حضرت امام حسین کے خیمے میں چلے آتے ہیں، اور کربلا کے میدان میں جا کر کے وہ بھی وہاں شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور آگے بڑھا، جب ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ کنواں تھا، اس کنواں کے پاس اپنا خیمہ نصب کر دیتے ہیں۔ اب ابن زیاد وہاں سے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حر جو ہے پہلے ابن زیاد کا جو سو سپاہی تھا، مگر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو سو امام حسین کے سپاہیوں میں مل جاتے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سپاہی لے کر کے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور امام حسین کو اور ان کے اہل و عیال کو پکڑ کر گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہ لوگ کنویں سے پانی پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشکلے کو بھر کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشکلوں کو بھر کے رکھتے تھے، وہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سپاہی آتے ہیں تو وہ لوگ پیاسے رہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو پانی پلائی، ان لوگوں کو جب پانی پلایا تو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑے متاثر ہوئے اور کچھ کہہ نہیں پائے۔ جب وہ کچھ کہہ نہیں پائے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوفیوں سے کہا، ان یزیدیوں سے کہا، ان کوفہ والوں سے کہا کہ اے کوفہ والوں، اے یزیدیوں، تم لوگوں نے مجھے خط دے کر کے بلایا ہے، اور جب میں یہاں آ گیا ہوں تو تم نے جو سو مجھ سے غداری کی ہے، تم نے مجھ سے جو سو نگاہ کو پھیر لیا ہے۔ حضرات محترم، اس وقت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی بھی جو سو خبر مل چکی تھی کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سو قتل کر دیا گیا ہے، اور ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی ہے تو ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے، اور تمام خیمے والے کو کہتے ہیں کہ اے ہمارے خیمے والے، اے میرے اہل و عیال، اے میرے دوستو، میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، اور تم لوگ اگر چاہتے ہو تو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ۔ تو عراق عرب سے جو لوگ وہاں آ کر کے ملے تھے تمام کے تمام لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، ان میں سے وہی لوگ صرف بچے جو لوگ مدینہ المنورہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب وہاں امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور کہا کہ تمہارا امام نہیں تھا، تم نے امامت کے لیے ہمیں بلایا ہے، تمہارا جو سو گورنر صحیح نہیں تھا، تم نے وہاں یہاں جو ہمیں بلایا خطوط بے شمار خطوط دے کر کے بلایا ہے، اور جب ہم یہاں آ گئے ہیں تو تم ہمارا راستہ روک رہے ہو۔ حضرات محترم، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خطوط کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کس خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے خط کے بارے میں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام خطوط کے بستے کو ان کے سامنے رکھ دیا، اور جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خط کو پڑھا ہے، ان خطوط کو پڑھا ہے، تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے کہتے ہیں
میں ان میں سے نہیں ہوں جن لوگوں نے یہ خط کو لکھا ہے۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین کہتے ہیں ظہر کا وقت رہتا ہے، اذان ہو جاتی ہے تو حضرت حر سے کہتے ہیں کہ اے حر کیا تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے پیچھے ہی نماز پڑھو گے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اپنے سپاہیوں کو لیتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد جو سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر جو آواز لگاتے ہیں امام حسین اور وہی خطوط کے بارے میں جو لوگوں کو جو آگاہ کرتے ہیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو عصر کی نماز بھی وہ لوگ جو حضرت امام حسین کی جو ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے جو پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں سے جب پلٹنا چاہتے ہیں تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے مجھے خط دے کر کے بلایا ہے، خط بھیج کر کے بلایا ہے، اب میں یہاں آ گیا ہوں اور جب میں یہاں سے واپس ہونا چاہتا ہوں تو تم لوگ مجھے روک لیتے ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اب مجھے یہاں سے واپس لوٹ جانے دو، ہم یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا ہے، میں اس کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیری ماں روئے اس دن پر جب تو پیدا ہوا تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امام حسین، آپ کو میں اس طرح سے نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کی ماں سے میں محبت رکھتا ہوں، میں چاہتا تو میں بھی آپ کو بول سکتا تھا اس طرح سے، مگر اس طرح کی زبان میں نہیں بولوں گا۔ مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں آپ کو صرف یہاں گرفتار کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین اور ان سے دونوں سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر مانتی نہیں ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ ایسا کرے کہ نہ جو سو کوفہ کی طرف چلے نہ ہی ہم جو سو مدینہ کی طرف چلے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو دوسرے جانب جاتا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آتی ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اب چلتے چلتے جو سو ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، ایک جگہ ٹھہرتے کیا دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے جانب سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے جو گرد و غبار کو اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ابن زیاد کو ابن زیاد کا ایک سپاہی رہتا ہے جو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تھا۔ حضرت حر کو کہتا ہے ابن زیاد کہتا ہے کہ اے حر، یہ امام حسین کو میرے پاس لے کر کے آؤ اور میرے پاس اس طرح سے لے کر کے آنا اور ان کو وہاں سے واپس نہ جانے دینا، یا تو ایک چکیل صحرا کی طرف لے جانا، ایک میدان میں ان کو جو اتارو اور ان کو ایک میدان میں ایسی جگہ اتارو جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، جہاں پانی نہ ملتا ہو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لیتے ہیں اور حضرت امام حسین آپ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خط سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سامنے ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں ہم لوگ چلتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ اتر جائیں گے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو قاصد ابن زیاد کا آیا ہے اس قاصد کو اس نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تمام وقت وہ میرے ساتھ رہے اور میری نگہبانی کرتے رہے، میری نگہداشت کرتے رہے۔ اگر میں آپ کے اوپر جو ذرا سا بھی جو مرمت کر دوں تو وہ ابن زیاد کے پاس وہ خبر پہنچا دے گا، اس لیے آپ جو میرے حکم کے مطابق جو چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ چلے آپ جس طرح جہاں میں کہہ رہا ہوں اسی جانب آپ چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک مقام پر روک دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، یہیں پہ آپ کو رکنا ہوگا، یہیں پہ آپ کو اترنا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اتر جاتے ہیں۔ اترنے کے بعد لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یہ کون سی بستی ہے؟ وہ لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا ہے، یعنی یہ کرب و بلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہمارا خیمہ ہوگا، یہیں پہ ہمارے گھوڑے بندھیں گے، یہیں پہ ہمارا سامان اترے گا اور یہیں پہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، امام حسین علی مقام کو جو کربلا کے میدان میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد کے پاس جو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتا ہے اور خط لکھنے کے بعد کہتا ہے
میں نے امام حسین اور اس کے اہل و عیال کو کربلا کے میدان میں اتار دیا ہے، آپ کے حکم کے مطابق سب کام ہوا ہے، آپ جو حکم دیں گے وہی کام ہوگا۔ حضرات محترم، اب ابن زیاد کے پاس یہ خط جاتا ہے، ابن زیاد جب یہ خط لے کر کے ابن زیاد کے پاس یہ جب خط جاتا ہے تو ابن زیاد اس وقت ایک علاقے میں جو سو تفرقہ پھیلا ہوا رہتا ہے، وہاں پہ عمرو بن سعد جو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جن کو عشرہ مبشرہ کا جو سو لقب دیا ہے، عشرہ مبشرہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عمرو بن سعد کو جو سو 4000 لشکر کو لے کر کے اس فیصلے کی جو سو سنوائی کے لیے ان کو بھیج رہا تھا، وہاں کا وہ جو ابن سعد کو ابن زیاد وہاں 4000 لشکروں کو لے کر کے بھیج دیا تھا، وہاں سے وہ روانہ ہو چکے تھے۔ جو ہی ابن زیاد کو جب یہ پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اتار دیا گیا ہے، ان کو یہاں روک لیا گیا ہے، ابن زیاد نے ابن سعد کے پاس جو سو ایک خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جہاں گئے جہاں تک پہنچے ہو وہیں پہ ٹھہر جاؤ اور اپنے پورے لشکر کو لے کر کے کربلا کے میدان میں چلے جاؤ، کربلا کے میدان میں چلے جاؤ۔ اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جنگ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، ابن سعد جو سو وہ جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے گا، وہ جو سو پھر ابن سعد کے پاس ابن زیاد کے پاس سے جو خط بھیجتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے نہ بھیجے، مجھے وہیں جانے دے جہاں مجھے آپ نے پہلے کہا تھا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں، پہلے یہ کام ضروری ہے، پہلے یہ کام کر لو، کربلا کے میدان میں پہلے جاؤ۔ کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یزید کی بیعت لو، اور نہ مانے تو ان کے اہل و عیال کو اور سارے لوگوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرات محترم، اب ابن سعد وہ اپنے 4000 کو لشکر کو لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، وہ 7 محرم رہتا ہے، اور وہاں پہنچتے ساتھ ہی حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو پانی بند کر دیتا ہے، اور جتنے بھی ان کے رفیق ان کو اہل و عیال رہتے ہیں سب کے اوپر سے وہ پانی بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا ہوا ہے، دور میں یزیدیوں کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اب ابن سعد رہتا ہے، وہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد کو بھیجتا ہے، اور پھر سے وہ قاصد کو بھیج کر کے کہتا ہے کہ جاؤ امام حسین سے پوچھو وہ یہاں کس لیے آئے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ کیا رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے پاس اس کا قاصد آتا ہے، ابن سعد کا قاصد آتا ہے۔ ابن سعد کا قاصد جب آتا ہے تو ابن سعد کے قاصد سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سعد سے جا کے کہنا کہ امام حسین جو سو ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہے، اور یہاں جو سو صلح کروانا چاہتا ہے۔ ابن سعد جو سو مان جاتا ہے اور 20 سپاہیوں کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں آتا ہے۔ حضرت امام حسین بھی ادھر سے 20 سپاہیوں کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں ابن سعد کے پاس آتے ہیں، اور دونوں جو سو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سپاہی دور تھے، حضرت امام حسین اور ابن سعد دونوں بیٹھ کر کے جو باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن سعد، ہم جو سو 3 شرط رکھتے ہیں، ہم تمہاری 3 شرطوں میں کسی بھی ایک شرط کو مان لو، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری 3 شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے تھے وہیں سے ہمیں واپس ہو جانے دو، ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں جو سو ایسے جو سو صحرا پر ایسے سمندر کے قریب اتار دو جہاں پہ ہم جو سو اپنی رہائی کے لیے، اپنے آگے کے لیے ہم خود ہی سوچ لیں، یا مجھ سے جو ہے یا مجھے جو ہے سو یزید کے پاس جو سو جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، اور یزید کے پاس ساتھ میں تم بھی چلو، اور یزید کے پاس میں پہنچ کر کے ان سے اپنا معاملہ جو سو میں خود ہی سے رکھ لوں گا، جس طرح سے میرا بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے جو سو صلح کر لیا تھا، میں خود ہی جا کر کے ان سے جو صلح کر لوں گا۔ اب ابن صاحب سوچتا ہے کہ صلح کی بات ہو گئی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ابن زیاد کے پاس خط لکھتا ہے، اور خط کا یہ مضمون رہتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے،
کہ اب جنگ کا معاملہ ہی نہیں پیش آئے گا یہاں پہ. اگر ہم لوگ صلح کر لیتے ہیں تو جنگ یہاں ہوگی ہی نہیں. یہ جو ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو ماننا ہے. اب ابن زیاد کی بارگاہ میں یہ خط لے کر کے قاصد پہنچا ہے. ابن زیاد وہ خط کو پڑھتا ہے تو وہ بھی جو مان جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم صلح کر لیتے ہیں. مگر جب وہ خط لکھنا چاہا, دوسرا خط لکھنا چاہا, وہاں شمر جلجوشن تھا, وہ بہت ہی بدبخت تھا, بہت ہی بڑا کافر تھا. شمر جلجوشن نے جب دیکھا کہ ابن زیاد یہ بات کو ماننے کے لیے راضی ہو گیا ہے, اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے, تو برادران ملت اسلامیہ وہ کہتا ہے اے ابن زیاد, یہ میرے امام عالی مقام جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, یہ بڑا اچھا موقع ہے. اگر تم ان سے ابھی یزید کی بیعت نہیں لوگے اور اگر یہاں سے ان کو جانے دو گے تو پھر بعد میں تم ان کو اپنے ہاتھ میں نہیں لا پاؤ گے. وہ یہاں سے جانے کے بعد اتنے طاقتور ہو جائیں گے, اتنے طاقتور ہو جائیں گے, پھر تم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے ہو. اس لیے تمہارے جو سو وہ تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اور تمہارے جو سو گرفت میں وہ ابھی ہے. اگر تم چاہو تو ان سے جو ہے سو یزید کی بیعت لے سکتے ہو, اور اگر وہ یزید کی بیعت ابھی نہیں کر رہا ہے تو ان کو قتل کر دو وہیں پہ جا کر کے. برادران ملت اسلامیہ ابن زیاد اس مشورے کو مان لیتا ہے اور ابن سعد سے لکھتا ہے, اور یہ شمر جلجوشن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ابن سعد جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی دیر تک باتیں کرتے رہتا ہے. وہ بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہتا ہے, ان سے صلح کی باتیں کرتا ہے, ان پر سختیاں نہیں کرتا ہے, اسے نرم سے پیش آتا ہے. حضرات محترم, اب ادھر جو سو ابن زیاد ایک خط لکھتا ہے کہ اے ابن سعد, میں نے تجھ کو امام حسین کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, میں نے تجھے ان سے جو سو قتل و قتال کے لیے بھیجا ہے. اگر وہ یزید کی ہاتھ میں بیعت کرتا ہے, اگر وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کو دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان سے قتال کرو, ان سے جنگ کرو. اور اگر تم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو تمہاری جگہ میں شمر جلجوشن کو جو سو تمہاری جگہ میں بٹھاتا ہو, تم اپنے فوج کو شمر جلجوشن کو دے دو, شمر جلجوشن جو پورا کام کر لے گا. برادران ملت اسلامیہ, ابن سعد کو یہ جو ابن زیاد نے ایک لالچ دی تھی کہ اگر تم یہ کام کر دو گے تو میں تمہیں رے کی حکومت عطا کر دوں گا, رے کی حکومت تمہیں دینی جائے گی. وہ رے کی حکومت کے لیے یہ سب کام کر رہا تھا. شمر جلجوشن جو سو وہ خط کو لے کر کے آتا ہے, ابن سعد کے ہاتھ میں دیتا ہے. جب ابن سعد جو سو اس خط کو پڑھتے ہیں, شمر جلجوشن کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بدبخت, تم نے سارا معاملہ الٹا پلٹا کر دیا. تم نے جو ابن زیاد کو تم نہیں بہکایا, وہ مان جاتے تھے مگر تم نے ہی اس کو بہکایا ہے. اور جو امام حسین علی مقام کے ساتھ تم نے قتل و قتال کا جو مطالبہ کر لیا ہے. حضرات محترم, شمر جلجوشن کہتا ہے کہ اگر تم جو سو اس کے اس بات پر تم جو سو راضی ہوتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پورے سپاہیوں کو میرے حوالے کر دو, ہم یہ کام تمام کر لیں گے. تم بولو کیا کہتے ہو. وہ ابن سعد جو سو رائے کی حکومت کے لالچ میں, کچھ چند روپے اور پیسوں کی حکومت کے لالچ میں برادران ملت اسلامیہ اپنی عاقبت کو خراب کر لیا, اپنے عاقبت کو خراب کر لیا. یہ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد جو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, جو ایک صحابی رسول ہے, جو عشرہ مبشرہ ہے, جو یہی دنیا میں رہ کرتے ہی آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری جو سو دیتی تھی کہ یہ شخص جو جنتی ہے, ان کے بیٹے جو سو عمرو بن سعد ہے. برادران ملت اسلامیہ, وہ پیسوں کے لالچ میں, رائے کی حکومت کے لالچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اے سپاہیوں تیار ہو جاؤ, 9 محرم الحرام آ گیا ہے. 9 محرم الحرام کو ابن سعد جو ہے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ, گھوڑے تیار کرو اور میدان میں نکل جاؤ. اب جو سپاہی جو گھوڑے تیار کرتے ہیں اور میدان میں نکل جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے, اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے اور اپنے ماتھے کو گھٹنے پہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھ کر کے کچھ سوچ رہے تھے کہ سوچتے سوچتے ان کی آنکھیں لگ جاتی ہے. جب ان کی آنکھیں لگ جاتی ہے, خیمے کے اندر حضرت
फातिमा रहती है, उनकी बहन ज़ैनब रहती है, तो उन्होंने कहा कि भाई जान ये देखिए घोड़े के आने की आहट आ रही है, घोड़ों के आने की आहट आ रही है और दूर से गर्दो गुबार नजर आ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि घोड़े जब वहां से आ रहे हैं और वहां से धूल और गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजते हैं और कहते हैं कि जाकर के मालूम करो, पता करो कि वो घोड़े क्यों आ रहे हैं, वो लोग आगे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कासिद हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जाते हैं, वहां जाने के बाद पूछते हैं कि ये घोड़े तुम लोग उधर क्यों दौड़ा रहे हो, तुम लोग हमारे खेमे की तरफ क्यों आ रहे हो। इब्ने साद कहता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहो कि वो अभी यजीद के हाथ में बैअत करे, अगर वो यजीद के हाथ में बैअत करता है तो ठीक है, वरना जंग के लिए तैयार हो जाए, हम जंग के लिए आ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की बारगाह में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये कहते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे एक रात का वक्त दे दो, यानी ये 9 जो मुहर्रम हराम खत्म होने वाला था, शाम का ये वक्त था, कहते हैं कि एक रात हमें मौका दे दो, एक रात का मौका दे दो कि रब तबारक व तआला की बारगाह में हम इबादत और रियाजत करते हैं, फिर कल जंग शुरू होगा, कल हम लोग जो जंग कर लेंगे, आज की रात जो हमें जो इबादत और रियाजत करने का इजाजत दे दो। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया कूफियों की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक रात की इजाजत मिल जाती है, इबादत और रियाजत करने की जो वक्त दे दिया जाता है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अपने खेमे वालों के पास आते हैं और एक खुतबा देते हैं। खुतबा देने के बाद अपने खेमे वालों से कहते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मुझसे मोहब्बत रखने वालों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझ पर कितना अपनी जान को न्यौछावर करते हो, तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत रखते हो, मैं सब जानता हूँ, मगर ये कूफा वाले, ये यजीदी मेरी जान के सिर्फ जो वो लोग जो लालची हैं, अगर वो लोग मुझको शहीद कर देंगे तो फिर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे, इसलिए तुम लोग अपने अपने घर को चले जाओ, तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ, ये रात की तारीकी है, तारीकियों में तुम निकल जाओ, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, तुम रात की तारीकियों में निकल जाओगे। हज़रत इमाम मुस्लिम के बेटे और भाइयों ने कहा कि इमाम आली मकाम, ए इमाम हुसैन, हम मुस्लिम बिन अकील के क़सास को हम बदला लेकर के ही यहाँ से जाएंगे, हम आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। हज़रत इमाम हुसैन भी उनको बार-बार असलाम करते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यजीदी सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून के प्यासे हैं वो लोग मुझे शहीद कर देंगे या मुझे वो कत्ल कर देंगे, उसके बाद किसी को हाथ तक नहीं लगाएंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, मैं तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं रखूंगा, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। हज़रत मोहतरम मगर हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम के खेमे से जाने के लिए कोई राजी नहीं हुआ और रात भर सारे लोग इबादत और रियाजत करते रहे। रात के सन्नाटे में सब लोग रब तबारक व तआला की बारगाह में इबादत और रियाजत करते रहे। जब रात भर पूरी इबादत हुई, रात के बाद जब दूसरा दिन आया, जब मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आई है, तो करबला के मैदान में जो है, करबला के मैदान जो सो खून से नहा गए हैं बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया। करबला के मैदान चीखे और पुकार से जो सो भर गया है और ऐसे चीखे और पुकार से भरी है कि अभी तक वो चीखे पुकार जो सो मुसलमानों के दिलों में जो सो गूंजता है और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के दिलों में अभी भी वो चीखे और पुकार जो सो करबला के मैदान में जो आज से 1400 साल पहले हुआ था, वो आज भी जो सो मुसलमानों के दिलों में वो चीखे और पुकारे जो सो आवाज देती है और दस्तक देती है और मुसलमानों का दिल और कलेजा पाश पाश हो जाता है और फट जाता है। और करबला का जो खूनी मंजर जो है, खूनी मंजर करबला का खूनी मंजर किस तरह से हुआ और वहाँ पे किस तरह से करबला जो सो खून हो गया और खून में करबला किस तरह से नहा गया, इंशाअल्लाह ताला कल अगर जिंदगी रही तो इसी मौजू को लेकर के यहीं से उठूंगा और करबला का खूनी मंजर आपके सामने रखूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खड़े होकर के आका की बात